بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 134 ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المزاح مع الصبی، یعنی انسان کا بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ اور اس حوالے سے ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ جس طرح دین اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ بڑے آپس میں ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کیا کریں، بشرطے کہ وہ اعتدال کے اندر ہو، اور مزید یہ کہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہنسی مذاق ہو اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اور اسی طرح اس ہنسی مذاق میں کسی کا دل دکھانے کا، دل آزاری کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق اگر کیا جائے، پیار اور محبت کے معاملات ہوں، اور یہ کہ شفقت و عنایت کے اور دل جوئی کے سلسلے ہوں، تو یقیناً یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس چیز کا بچے کی نفسیات پر، اس کی صحت پر بہت ہی خوشگوار اثر مرتب ہوا کرتا ہے۔ ہاں، البتہ شرط یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ہنسی مذاق اعتدال کے اندر ہو، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کیا جائے گا تو بچہ بگڑ جائے گا، نافرمان بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا مذاق نہ کیا جائے بچے کے ساتھ کہ جس میں بچے کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ تو آئیے ناظرین، اس تمہید کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمائی ہے، اور جس کا نمبر ہے 269۔ فرمایا کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ تھا کہ یہ گھرانہ یہ بہت ہی محترم ترین اور معزز ترین گھرانہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور یہ کہ جو ان کے سوتیلے والد تھے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، کیونکہ انس بن مالک کے جو اصلی اور حقیقی والد تھے مالک، وہ تو دین اسلام سے قبل ہی مالک کی وفات ہو چکی تھی، پرانے دین پر ہی، یعنی کفر و شرک پر ہی۔ اور اس کے بعد انس بن مالک کی جو والدہ تھیں، جب یہ بیوہ ہو گئی، مالک کا انتقال ہوا، تو انس بن مالک کی جو والدہ تھیں ام سلیم، جن کا اصل نام تھا رمیصہ بنت ملحان النجاریہ، کہ مدینہ شہر میں جو بنو نجار کے نام سے ایک معزز ترین خاندان آباد تھا، تو اسی خاندان سے تعلق تھا ام سلیم کا، اور اسی نسبت کی وجہ سے النجاریہ انہیں کہا جاتا تھا۔ اور یہ خاندان بنو نجار عین اسی جگہ آباد تھا کہ جہاں آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسجد نبوی موجود ہے۔ تو ان کا یہ تمام گھرانہ، یہ خاندان، انس بن مالک اور ان کی والدہ ام سلیم اور ان کی خالہ ام حرام اور ان کے خالو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، جو کہ
بہت ہی مشہور ترین صحابہ کرام میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، بلکہ ہوتا ہے کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں بکثرت ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے سوتیلے والد تھے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، بہت ہی مشہور ترین شخصیت ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس برگزیدہ ترین جماعت میں۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت تو ہمیشہ سبھی مسلمان کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے باعث خیر و برکت ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ جب بھی انسان اس آیت تک پہنچتا ہے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتا ہے جب بھی مسلمان، تو اس کے ذہن میں وہ واقعہ ابھرنے لگتا ہے کہ جس واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس واقعے کا تعلق تھا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ مسجد نبوی کی زیارت کہ ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا رہتی ہے ہمیشہ کہ کاش اللہ کرے کہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو سکے، اور یہ کہ ایک بار حج اور عمرے کے بعد بھی ہمیشہ زندگی بھر یہی تمنا اور آرزو دل میں کروٹ لیتی ہے ہمیشہ کہ کاش دوبارہ یہ سعادت نصیب ہو سکے کسی طرح۔ تو مسلمان وہاں جاتا ہے مکہ میں، پھر مدینہ میں، اور مسجد نبوی کی زیارت، اور وہاں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے وہاں انسان حاضری دیتا ہے، اور یہ کہ درود و سلام کے معاملات۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت کا جاں گداز واقعہ پیش آیا، اس دنیا سے رخصتی کا واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا یہ کام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے انجام دیا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ آج ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کسی گمنام مقام پر واقع ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قبر کہاں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد اور غزوات کے جو سلسلے تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ نہایت دلچسپی کے ساتھ ہمیشہ ہی اس قسم کے مواقع پر پیش رہا کرتے تھے۔ اور ایک بار خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران ایسے ہی کسی موقع پر جب یہ جہاد کی غرض سے چلے جا رہے تھے، سمندری سفر تھا، بحری جہاز میں تھے، تو انتقال ہو گیا۔ اور پھر سمندری سفر کے دوران کسی جگہ جب کچھ خشکی کا کوئی ٹکڑا نظر آیا تو ان کے ساتھیوں نے وہاں خشکی کے اس مختصر سے ٹکڑے پر ان کی قبر بنائی اور انہیں وہاں دفن کیا اور آگے چلتے بنے۔ تو خود انہیں بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، لہذا خود ان کی اپنی قبر گمنام مقام پر ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ ہے اور کہاں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہ جہاں شب و روز صبح و شام ہر وقت ہزاروں لاکھوں نمازیوں اور زائرین کا ایک بڑا ہجوم موجود رہا کرتا ہے، تو وہ قبر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی۔ تو الغرض یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا یہ تمام خاندان اور یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی ترین
اور انتہائی گہرا تعلق تھا، اور ان سبھی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ بہت زیادہ شفقتوں اور محبتوں اور عنایتوں کے سلسلے جاری رہا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کا بیان کرتے ہوئے اور تذکرہ کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، حتی یقول لأخ لی صغیر، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بھائی کو یوں کہا کرتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر نغیر کیا ہوا؟ یعنی ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس نے ایک چڑیا پال رکھی تھی کہ جسے عربی میں نغیر کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی اس چڑیا کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، بہت محبت تھی اسے اپنی اس چڑیا کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا کرتے تھے کہ یہ بچہ ہے کمسن اور اس کی یہ چڑیا ہے نغیر، اور ہر وقت یہ اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، کتنی محبت ہے۔ لہذا نغیر کے ساتھ وزن ملانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو عمیر کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ وزن مل جائے کہ نغیر وہ پرندہ، اور یہ بچہ گویا اس کا نام ہو گیا یا کنیت ہو گئی عمیر۔ عمیر اور نغیر، ایک تو ہنسی مذاق اور بچے کی دل جوئی کا معاملہ یہ ہو گیا کہ نغیر کی طرح عمیر کہہ کر اسے پکارا کہ بچہ خوش ہو جائے کہ میرا نام ایسا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میری اس چڑیا کے نام سے ملتا جلتا نام ہے، خوش ہو جائے گا بچہ۔ اور دوسری بات یہ کہ بچے کو خوش کرنا کہ یوں اس کی چڑیا کا تذکرہ کہ چڑیا سے محبت ہے تو چڑیا کی باتیں، تو بچہ اور خوش ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک دن اچانک وہ چڑیا مر گئی۔ تب یہ کمسن بچہ حضرت انس کا چھوٹا بھائی یہ ہمیشہ بہت زیادہ اداس اور پریشان اور رنجیدہ اور دل گرفتہ رہنے لگا کہ میری چڑیا مر گئی کہ جس کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غم دور کرنے کی نیت سے اور اسے خوش کرنے کی خاطر اور دل جوئی کے طور پر آپ ہمیشہ یوں فرمایا کرتے جب بھی یہ بچہ نظر آ جاتا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا، یعنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں اسے خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ پہلے بھی دل جوئی مقصود اور بعد میں بھی اس کی دل جوئی مقصود، تو مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و عنایت اور محبت اور ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ایسا مذاق اور ایسے کام کہ جن سے بچے خوش ہو جائیں کہ یہ بچے معصوم ہوا کرتے ہیں اور یہ بچے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 270۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أبي الحسين رضي الله تعالى عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواس حسن یا حسین، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات صحیح یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
دونوں نواسے تھے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین، کہ ان دونوں میں سے کوئی تھا، یا تو حسن تھا اور یا حسین تھا، کہ ان میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے تھاما، پھر اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھ لیے، اور پھر یوں فرمایا کہ ترق، یعنی اوپر آ جاؤ، یعنی پیار اور لاڈ سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، پھر اسے قریب کر کے اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھ لیے، اور پھر اسے کہا کہ اوپر آ جاؤ، کہ جس طرح انسان اپنے پاؤں کسی درخت کے تنے پر ٹکا کر یا دیوار کا سہارا لے کر یوں اوپر چڑھتا ہے، تو یوں اسے فرمایا کہ اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور اس کے ہاتھ تھام لیے کہ اوپر آ جاؤ، کہ اس کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے سامنے آ جائے اور اسے پیار کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الغرض یوں محبت و شفقت کے سلسلے کہ بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، خواہ وہ ہنسی مذاق قولی ہو کہ زبان سے کچھ کہا ہے، کہ جس میں بچے کے لیے ہنسی مذاق اور دل جوئی کا معاملہ ہے، کہ زبان سے کوئی ایسا مذاق کیا، کوئی ایسی بات کہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یوں کہا کرتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ زبان سے کہنے کی یہ بات ہے، یا کوئی ایسا ہنسی مذاق ہو، دل جوئی ہو بچے کے ساتھ کہ جس کا تعلق کسی عمل سے ہو، کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یا ان میں سے کسی کو یوں اپنے قریب کرتے، اس کے ہاتھ تھامتے، پھر اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور یوں کہتے کہ اوپر آ جاؤ، یوں اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور پیار اور محبت اور لاڈ کا معاملہ وہ عمل سے ہو یا وہ قول اور تلفظ سے ہو، یوں اس چیز کی اجازت ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ دلجوئی کے معاملات۔ شرط یہ ہے کہ حد کے اندر ہو، اور مزید یہ کہ ایسا ہنسی مذاق نہ کیا جائے کہ جس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا کوئی امکان جس میں پایا جاتا ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات کے اختتام پر ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔